الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن اور اقبال کے سلسلے میں میرا جو پروگرام تقریباً 2.25 سال سے چل رہا ہے، اس کے سلسلے میں آج 9 نومبر کا جو اقبال کا یوم پیدائش ہے، اس کے سلسلے میں آج کچھ بیان عرض کروں گا۔ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کشمیر میں رہنے والے تھے اور ان کے والد کشمیری دسوں کا کاروبار کرتے تھے۔ وہاں سے یہ ہجرت کر کے سیالکوٹ میں آئے اور پھر باقی زندگی وہیں پہ گزاری۔ اقبال نے بنیادی طور پہ ہی ان کو سکول کے زمانے سے ہی شاعری کا شوق تھا۔ پھر ایم اے جب فلسفہ میں کر لیا تو پھر لندن میں چلے گئے۔ 1905 کے بعد 3 سال تک وہاں رہے، بیرسٹری بھی کی اور جرمنی سے PhD بھی کی۔ اس کے بعد 1912 میں آپ نے پاکستان کے لیے پیش گوئی کی اور 1912 میں جو شعر لکھا وہ ٹھیک 35 سال بعد اس کے پاکستان عالم وجود میں آیا۔ تو 1912 میں لکھتے ہیں کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ پھر لکھتے ہیں کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ اور وہ برگ و بر پیدا ہوا کب؟ 14 اگست 1947 کو وہ برگ و بر پیدا ہو گیا۔ تو 1930 میں آپ نے جو خطبہ الہ آباد دیا اس میں تصور پاکستان پیش کیا، اسی لیے آپ کو مصور پاکستان بھی کہتے ہیں، آپ کو علامہ بھی کہتے ہیں، حکیم الامت بھی آپ کا خطاب ہے۔ اور انگریزوں نے آپ کو 1922 میں سر کا بھی خطاب دیا۔ تو اس طرح آپ کے بہت سے خطابات بھی ہیں۔ تو اردو کلام میں آپ نے بانگ درا 1924 میں مکمل کی، بال جبریل 1936 میں مکمل کر لی، ضرب کلیم 1937 میں لکھ دی، اور اس کے بعد ارمغان نے حجاز کا کچھ حصہ بھی آپ نے چھپوا دیا۔ اس کے بعد فارسی کلام میں بھی آپ کی بہت سی کتابیں ہیں، مثلاً مثنوی اسرار خودی، رموز بے خودی، قیام مشرق اور زبور عجم اور جاوید نمان اور ارمغان حجاز کا کچھ حصہ جو ہے وہ فارسی میں بھی ہے۔ تو آپ توحید کے لیے لکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے لیے لکھتے ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ آگے لکھتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیٰ بھی ہے۔ آگے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھتے ہیں کہ تو اے مولا یثرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش فرنگی میرا ایمان ہے زناری۔ آگے لکھتے ہیں کہ اڑا کے مجھ کو ہوا ہو ایسی کہ اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے، ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے۔ آگے لکھتے ہیں کہ شوق تیرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ آگے لکھتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ قرآن کے بارے میں لکھتے ہیں
قرآن میں ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق۔ پھر لکھتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آگے با کردار مسلمان کے لیے لکھتے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی گفتار میں فقط مستی گفتار، شاعر کی روا شاعر کی نوا، مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار۔ آگے لکھتے ہیں کہ مجھ کو نظر آتا نہیں وہ مرد مجاہد، وہ جس کی رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ یہ مسلمان کے کردار کے بارے میں لکھتے ہیں۔ آگے مجاہدین اور غازیان اسلام کے لیے لکھتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت اشنائی، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آگے خودی کے بارے میں لکھتی ہے، خودی وہ بیر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آبجوشے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ آگے لکھتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب سے ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ آگے لکھتے کہ ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کرتے، بھوسا نے ایک ضرب لگائی اور ہزار چشمہ پھوٹ پڑا، ایک ضرب لگائی تو سمندر ٹھہر گیا، ایک طرف ادھر ٹھہر گیا، ایک طرف پھر ٹھہر گیا، اور بنی اسرائیل اس سے پار گزرے اور فرعونی اس میں غرق ہو گئی۔ یہ تھا یہ ضرب کلیم تھی۔ آگے لکھتے ہیں وطنیت کے مخالف ہیں کہ یہ وطن کے جو لوگ راگ لاپتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، وطن جو ہے یہ ایک بڑی قباحت ہے۔ لکھتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے، ملت کا یہ کفن ہے جو یہ وطن کا راگ لگاتے ہیں۔ تو اس کے آگے لکھتے ہیں کہ ملت کے ساتھ اب فرد کا ہے ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا، صرف ایک مسلمان جہاں پاکستان ہے وہ نہیں، دنیا کے جس علاقے میں جس خطے میں لا الہ کا پڑھنے والا ہے وہ چین ہے یا عرب ہے، وہ ہمارا علاقہ ہے، وہ ہمارا گراں ہے۔ آگے لکھتے ہیں عشق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عشق جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ پھر لکھتے ہیں متاح بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خداوندی۔ پھر حضور کی معراج کے بارے میں لکھتے ہیں عشق کی ایک جشن نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ پھر تعلیم کے لیے لکھتے ہیں کہ اس دور میں تعلیم ہے افراد ملت کی گواہ ہے، خون فاسد کے لیے تعلیم مثل لیشتر۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں جہاد اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہو ادھر پھیر۔ آگے لکھتے ہیں کہ جوانوں کے لیے لکھتے ہیں جوانوں کو میری یہ ہے سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، دل تو چاہتا ہے پوری نظم پڑھوں لیکن زیادہ وقت لگ جائے گا، اگلے شعر میں نہیں پڑھتا ہوں۔
آگے جمہوریت کے لیے لکھتے ہیں، مغرب کی جمہوریت کے لیے لکھتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ پھر یہ انگریزوں کی جمہوریت اور مغربی جمہوریت کے لیے لکھتے ہیں کہ تو میری نظر میں کافر، میں تیری نظر میں کافر، تیرا دین نفس شماری اور میرا دین نفس گدازی، یعنی میرا دین جو ہے وہ تقوی والے آدمی کو اپنا لیڈر بناتا ہے۔ تو پھر لکھتے ہیں کہ تو نے کیا دیکھا نہیں، مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن، اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ پھر فارسی میں شعر لکھتے ہیں کہ گریز اور طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ آز مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیات۔ آگے لکھتے ہیں تقدیر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں، نادان جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندانی، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ آگے لکھتے ہیں مقام مسلمان کا مقام لکھتے ہیں کہ کہا یہ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ آگے لکھتے ہیں قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ آگے لکھتے ہیں کہ ہمسایہ جبریل امی، بندہ خاکی اس کا ہے نشیمن، نہ بخارا نہ بدخشاں۔ پھر عمل کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو کن تحاجتت گردد روا لیسا للانسان الا ما سہا، یقین و غم عمل پہ ہم محبت فتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس کے بعد ان کی وفات کے بارے میں لکھتے ہیں 21 اپریل 1938 میں جمعرات والے دن آپ کی لاہور میں وفات ہوئی۔ صبح 5:15 بجے کے قریب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نماز جنازہ رات گورنمنٹ کالج لاہور میں 8 بجے پڑھا گیا اور آپ کو رات کے 9:45 بجے دفنایا گیا۔ آپ کے جنازے کے جلوس میں 80,000 لوگ موجود تھے، جس میں سکھ بھی شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے، عیسائی بھی شامل تھے اور مسلمان بھی تھے۔ اور نماز جنازہ جو ہے وہ 20,000 مسلمانوں نے صفیں باندھ کر پڑھی اور اللہ کے لیے ان کے لیے بخشت دی۔ تو شمسی لحاظ سے یعنی سن عیسوی کے لحاظ سے آپ کی عمر 65 سال 1 مہینہ اور 29 دن تھی، اور قمری لحاظ سے آپ کی عمر 67 سال اور کچھ مہینے باقی تھی۔ اسی لیے اور آپ کا مزار لاہور شاہی مسجد کے دروازے کے سامنے ہے، تو مزار کے سامنے ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ زیارت کا اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی، بتاہے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین۔